السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے خوشگوار ازدواجی زندگی، اور یہ گزشتہ ویڈیو جو تھی اس کا یہ پارٹ 2 ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ ویڈیو۔ آپ حضرات دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ گزشتہ جو ویڈیوز ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں سے جا کے آپ حضرات ان کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک کسی نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو گزشتہ ویڈیو میں نے خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا مکمل اور کامل طریقہ ملتا ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کے یہ اخلاق تھے کہ یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی۔ حبشی بچے مسجد کے صحن میں کھیل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تیروں کا وہ کھیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا رہے ہیں، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ محلے کی بچیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کے کھیلتی گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آپ کو دیکھ کے وہ بھاگنے لگتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا نہ مانے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روکتے اور کھیلنے کی اجازت دیتے۔ اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو وقار سمجھتے ہیں اور سنجیدگی سمجھتے ہیں کہ چپ چپ رہنا، کسی کے ساتھ بات نہ کرنا، ہنسی مذاق نہ کرنا، مسکرانا نہیں، تو یہ ساری باتیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑا وقار ہے، اس سے رعب اور دبدبہ بڑھتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلا زیادہ باوقار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں ہنسی خوشی، دلجوئی، خندہ پیشانی، حسن سلوک، پیار محبت کی باتیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مذمت میں یہ شعر پڑھ دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ ان النساء الشیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین، مطلب یہ کہ بے شک عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئیں، ہم خدا کی شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دختر تھیں، آپ کی لخت جگر تھیں، فرمانے لگی کہ اس شعر کے جواب میں ارشاد، ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشمی شم الریاحین، کہ بلا شبہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تم میں سے ہر شخص پھولوں کی جانب مائل ہوتا ہے۔ یہ جواب میں ارشاد فرمایا۔ اس طرح کی فرینکنس ہونی چاہیے میاں بیوی کے اندر کہ آپس میں ایک بہت اچھی زندگی جو نمونہ کے طور پہ پیش کی جا سکے، اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے۔ آپس میں پیار محبت، دلجوئی کی باتیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیوی کی خاطرداری کرنے اور اس کی دلجوئی کرنے اور آرام پہنچانے میں دنیا کی بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس سے زندگی راحت و آرام سے گزرتی ہے، اور ایک دوسرے کی راحت، رنج، غمی، خوشی کے شریک ہوں۔ میاں بیوی میں موافقت اور بے تکلفی ہو تو پھر زندگی کا کیا عجیب لطف ہے، اور مزہ تو اسی میں ہے کہ آدمی دن بھر کا تھکا گھر لوٹے تو گھر والوں کی باتوں سے اپنے جی کو خوش کرے۔ جن لوگوں کی معاشرت گھر والوں کے ساتھ عمدہ اور بہترین ہے، واقعہ ہی ان کو دنیا میں جنت نصیب ہے۔ اور جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا تکرار مباحثہ بحث ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ دن بھر تو کام میں تھکے، اب شام کو گھر جا کر بھی تکلیف دہ باتیں، پریشان کن باتیں، رنج و غم کی باتیں۔ مگر آج کل لوگوں کے مزاج ایسے بگڑ گئے ہیں کہ بے حسی چھا گئی، وہ اسی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مگر جن کو ذرا بھی حس ہے اور تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں، وہ تو ایسی دنیا کو دوزخ سمجھتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ چلے، کسی کی زبان چلے، ایسی زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے۔ زندگی کا لطف جب ہی ہے کہ دونوں طرف سے حقوق پورے ہوں اور حقوق کا خیال۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین و دنیا سب کچھ سکھلا دیا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات قبرستان جانے کے لیے آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر آہستہ سے ہی دروازہ بند کیا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا اس لیے کیا کہ کہیں تم نیند سے جاگ نہ جاؤ، تمہاری نیند خراب نہ ہو جائے یا تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اتنا خیال رکھتے تھے ایک دوسرے کے راحت و آرام کا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی عمل سے ان کو اذیت نہیں پہنچتی تھی۔ ہماری یہ حالت ہے کہ اگر رات کو اٹھ جائیں تو دھڑا دھڑ، اور اگر آہستہ آہستہ اٹھیں یا چپکے چپکے اٹھیں تو بیوی کو پتہ چل جائے تو وہ مشکوک ہو جاتی ہے کہ اتنی رات کو آہستہ آہستہ کہاں جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جہاں پر ذرا سی بھی ناگواری محسوس ہو تو وہاں بھی ایسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض عورتیں عیش و راحت میں ہوتی ہیں اور 45-50 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی چند سال پہلے شادی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی نسخہ یاد کر لیں کہ بیوی کو عیش و آرام میں رکھنے سے جہاں اور بہت سے سکون اور فائدے ہیں، وہاں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ بیوی ہمیشہ تندرست رہے گی، جوان رہے گی، بڑھاپے کا اثر جلدی نہیں ہوگا اور مدت تک اپنے شوہروں کے کام کی رہیں گی۔ تو کم از کم اسی چیز کا خیال کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک مفید ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کے لیے بہت سی معلومات ہوں گی، اور اب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔